السلام علیکم۔ ناول نمل بائی نمرہ احمد کی یہ قسط نمبر 44 ہے۔ ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ راستے میں اس نے سونیا سے کوئی بات نہیں کی، سنجیدہ چہرے کے ساتھ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ سونی کو گھر ڈراپ کر کے وہ آفس آیا اور ایک IT کے لڑکے کو بلایا۔ 10 منٹ بھی نہیں لگے اسے انکرپشن کو کھولنے میں، اور جب وہ کھلی تو اندر ایک ہی ویڈیو تھی، جج کی ویڈیو۔ تاریخ سٹیمپ بھی کوئی 1.5 سال پرانی تھی۔ سعدی نے یہ واقعی انہی دنوں شہری کو دی تھی۔ سفارش نے ویڈیو لیک نہیں کی تھی، شہری نے کی تھی۔ وہ اب آفس میں خاموش بیٹھا سوچ رہا تھا، اور اس کے بعد شہری میرے پاس آئی تھی کمپنی میں شیئرز کی بات کرنے۔ سعدی سچ بول رہا تھا۔ اس نے میز پہ رکھی ایک دوسری فائل کھولی، اندر چند کاغذات رکھے تھے، ہر وہ شے جو رئیس ڈھونڈ سکا تھا خاور اور ڈاکٹر کے تعلقات کے بارے میں۔ سعدی یہاں بھی سچا تھا۔ ہاشم پیشانی کو مسلتے بند آنکھوں سے کتنی ہی دیر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا، پھر فون اٹھایا، نمبر ملا کر سعدی سے بات کروانے کو کہا۔ کہو ہاشم، میری یاد کیسے آئی؟ تم سچ کہہ رہے تھے، وہ تکان سے بولا تو دوسری طرف سعدی نے بے اختیار تھوک نکلا۔ تمہاری دونوں باتیں سچ تھیں، میرے ساتھ میرے اپنوں نے دھوکہ کیا ہے۔ کوئی گھنٹی بجی؟ ہاں بج رہی ہے، عرصے سے بج رہی ہے۔ میں اپنی بیٹی سے بات نہیں کر پا رہا۔ میرا اپنے باپ سے بہت گہرا رشتہ تھا، کسی نے ایک ہی بار میں ختم کر دیا۔ سوچتا ہوں میری بیٹی سے بھی کوئی مجھے چھین لے گا، وہ کیسے سروائیو کرے گی؟ تمہیں یہ سب بہت پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب بہت دیر ہو چکی ہے، وہ بیزاری سے بولا تھا۔ ہاشم کتنے ہی لمحے خاموش رہا، کرسی سے ٹیک لگائے، آنکھیں موندے، فون کان سے لگائے وہ گہرے دکھ کے زیر اثر تھا۔ کیا کوئی نجات کا راستہ ہے سعدی؟ کیا میرے لیے کوئی معافی اور توبہ کا راستہ ہے؟ سعدی کو آگ لگ گئی تھی۔ تم جیسے لوگوں کے لیے کوئی معافی، کوئی توبہ نہیں ہوتی۔ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، قتل معاف نہیں ہوا کرتا۔ اچھا، وہ ہلکا سا ہنسا۔ تمہارا خدا اتنا ظالم ہے کیا؟ ہاں، وہ ظالموں کے لیے شدید العقاب ہے۔ اتنی زندگیاں تباہ کر کے تم معافی اور توبہ کی امید نہیں رکھ سکتے؟ کیا میرے لیے کوئی اچائی کا راستہ نہیں ہے؟ کیا میں اس دلدل سے نہیں نکل سکتا؟ کیا تمہارے خدا کے پاس ذرا سی گنجائش بھی نہیں ہے میرے لیے؟ نہیں ہے، سن لیا تم نے؟ نہیں ہے، وہ چلایا تھا، اندر بہت کچھ ابلنے لگا تھا۔ کیا تم میرے لیے دعا کرو گے سعدی کہ میرے لیے کوئی راستہ نکل آئے، اس گلٹ، اس دلدل، ان جرائم سے نکلنے کا راستہ؟ وہ آنکھیں بند کیے مدھم اور گیلی آواز میں کہہ رہا تھا۔ تم جیسا دل کا اندھا آدمی اس قابل نہیں ہے کہ کوئی تمہارے لیے دعا کرے۔ اور کھٹ سے فون بند کر دیا گیا۔ ہاشم نے سست روی سے فون میز پہ ڈال دیا۔ دوسری طرف سعدی فون پٹخ کر کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا تھا۔ غصے سے اس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا، دماغ کھول رہا تھا، مگر سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا جو کہا تھا۔ پھر کون سی آواز تھی جو بار بار ذہن پہ دستک دینے لگی؟ جب اس نے ذہن کے کواڑ بند کر لیے تو وہ دل کو کھٹکھٹانے لگی، اور دل کے کھٹکے سے پیچھا چھڑانا ناممکن تھا۔ وہ مضطرب سا بیڈ کے کنارے بیٹھا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ آواز اب بلند ہوتی گئی، قرآن کی سورہ عبس۔ وہ ترش روح ہوا اور منہ پھیر لیا کہ اس کے پاس آیا ایک اندھا۔ اور کیا چیز سمجھائے تجھ کو، شاید کہ وہ سدھر جائے یا نصیحت پکڑ لے اور فائدہ دے اس کو نصیحت۔ مختلف آیات زمین پر کوڑے برسانے لگیں۔ بلکہ بے شک وہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، تو جو کوئی چاہے یاد کرے اس کو، مگر مکرم صحیفوں میں ہے، بلند اور پاکیزہ ہیں، ہاتھوں میں ہے لکھنے والوں کے جو معزز ہیں، نیک ہیں۔ نہیں اللہ تعالیٰ، اس نے سر اٹھا کر بے بسی بھرے غصے سے اوپر دیکھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، میرا خاندان، ہماری زندگیاں برباد ہونے کے بعد بھی آپ مجھے کیسے بتا سکتے ہیں کہ اس کی معافی اور توبہ کی امید؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بار بار اس بات کو جھٹلا رہا تھا۔ شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے، شاید کہ الفاظ ذہن پہ ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ بالآخر وہ اٹھا اور گارڈ کو آواز دی۔ چند لمحوں بعد وہ اپنے کمرے کے کونے میں زمین پہ اکڑوں بیٹھا، فون کان سے لگائے، سر جھکائے ہوئے تھا۔ بولو سعدی، کیا کہنا رہ گیا تھا؟ اس کے لہجے میں تکان اب بھی تھی۔ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو ایک بات پہ میں سخت الجھن کا شکار رہتا تھا۔ سعدی، میری بات سنو، میں کبھی پریشان، کبھی خفا اور کبھی متحیر رہ جاتا تھا
کہ وہ کتاب جس میں اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، جس کا موضوع انسان ہے، اور جو اربوں کھربوں انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے سب سے بڑا نور، سب سے بڑی سپورٹ ہے، اس میں تو اللہ اور انسان کی بات ہونی چاہیے نا۔ پھر یہ ہر چند اوراق الٹنے کے بعد بار بار موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں آ جاتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، فرعون کے سامنے کلمہ حق کہا تھا، اپنی قوم کے لیے لڑے تھے، مگر ہمیں اچھے سے یاد ہے نا یہ واقعات۔ پھر اللہ کیوں ہر چند منٹ بعد آپ فرماتے ہیں کہ یاد کرو موسیٰ کو اور فرعون کو؟ دنیا کی سب سے بڑی کتاب میں سب سے زیادہ جس انسان کا نام لیا گیا وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اتنی دفعہ بار بار کیوں؟ میں اکثر اللہ سے یہ سوال پوچھتا تھا، اور مجھے اس کا جواب قید کے ان چند ماہ میں مل گیا ہے۔ وہ سر جھکائے کہے جا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام پتہ ہے کون تھے؟ وہ بہت بڑے دل کے مالک تھے۔ ان کے ساتھ فرعون نے جو بھی کیا، ان کی قوم کے مردوں کو جس طرح ذبح کیا، ان کا اور ہارون علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو جادوگر کہا، ان کے معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا، اور پھر جب یکے بعد دیگرے 7 قسم کے عذابوں میں فرعون مبتلا ہوا، تو ہر عذاب اترنے پہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتا تھا، موسیٰ، اس کی آواز نم ہوئی، اے موسیٰ دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ اسے ٹال دے ہم سے، تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ہر دفعہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے، مگر وہ لوگ آفات ٹلنے کے بعد بھی ایمان نہیں لایا کرتے تھے۔ تو پتہ ہے کون تھے موسیٰ علیہ السلام؟ وہ بہت بڑے دل کے، بہت عظیم انسان تھے، ان کا ظرف بہت بڑا تھا۔ انہوں نے انتہا تک پہنچنے کے باوجود فرعون پہ گیو اپ نہیں کیا تھا، اس کو امید دکھانا نہیں چھوڑی تھی، اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، اس لیے ان کا ذکر ہمیشہ کے لیے امر رہے گا۔ آنکھیں بند کیے گہری سانس اندر کھینچی، مگر میں ہاشم، میں موسیٰ نہیں ہوں، میرا اتنا ظرف اور اتنا دل نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں۔ جو کچھ تم نے میری بہن کے بارے میں کہا، جو جانیں تم نے لیں، اس کے بعد میں تمہارے لیے دعا نہیں کر سکتا، مگر ہاں راستہ ہے۔ دوسری طرف بالکل خاموشی تھی، اس سے محض ہلکی ہلکی ہاشم کے تنفس کی آواز آ رہی تھی۔ اگر تم نے 100 قتل بھی کیے ہوتے تب بھی راستہ ہے، اللہ ہر چیز معاف کر سکتا ہے، ہر گناہ، ہر قتل، ہر شرک۔ جب تم میرے آفس میں آئے تھے تو تم نے کہا تھا کہ قتل کے بارے میں 2 مسالک ہیں، اور تم اس کے ساتھ ہو جو کہتا ہے کہ قتل معاف نہیں ہوتا۔ میں اب بھی اسی کے ساتھ ہوں، مگر وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں۔ ایک گروہ کہتے ہے کہ اگر وہ مشرک نہیں تھے تو اللہ روز قیامت ان کو معاف کر دے گا، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تھی تو معاف نہیں ہوں گے، لیکن تم ابھی زندہ ہو، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا ہر گناہ معاف ہو جائے گا۔ اور کیا مجھے خود کو قانون کے حوالے کرنا پڑے گا؟ سارا اور فارس اور زمر سے معافی مانگنی پڑے گی؟ سعدی نے تکلیف سے آنکھیں میچیں، اگلے الفاظ کہنا زیادہ کٹھن تھا۔ تمہارا پہلا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ایکسپوز ہونے سے پہلے توبہ کر کے تم اپنا معاملہ ٹھیک کر سکتے ہو۔ اگر اللہ تمہیں معاف کر دے تو وہ لوگوں کے دلوں میں سے تمہارے لیے نفرت اور دشمنی خود بخود نکال دے گا۔ بس؟ ہاشم نے کرسی کی پشت سے سر ٹکایا اور چنبے سے ابرو اچکائے۔ کیا یہ اتنا آسان، اتنا سادہ ہے؟ یہ منحصر ہے اس پر کہ تم توبہ کو کیا سمجھتے ہو۔ توبہ صرف گلٹ محسوس کرنے اور آئی ایم سوری کہہ دینے کا نام نہیں ہے، یہ راستہ بدلنے کا نام ہے۔ تمہیں تمام غلط کام چھوڑنے ہوں گے، ایک اچھا آدمی بننے کی کوشش کرنی ہوگی، راستہ درست کرنا ہوگا۔ قتل کرنے والے کو عالم نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ تمہاری معافی ہو سکتی ہے، بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ جا کر فلاں بستی میں رہو، وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، تاکہ وہ شخص اپنی اصلاح کر سکے۔ تمہیں اپنے رانگز کو رائٹ کرنا ہوگا۔ جن کی زندگیاں تباہ کی ہیں، اب ان کی زندگیاں جوڑو، اس ملک کے لیے کچھ کرو۔ اپنے اربوں روپے کے بجلی کے بل جو تم لوگوں نے کئی سال ادا نہیں کیے، ادا کرنا شروع کرو۔ نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں۔ اگر انسان بڑے گناہ چھوڑ دے تو اس کی چھوٹی چھوٹی بری عادتیں اللہ خود چھڑوا دیتا ہے، لیکن اگر تم یہ نہیں کرتے اور اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہو، اگر تمہیں صرف افسوس ہے اپنے گناہوں پر مگر شرمندگی نہیں ہے، غور سے سنو، افسوس اور شرمندگی 2 الگ چیزیں ہیں، اور اگر تمہیں شرمندگی نہیں ہے تو تم کبھی اپنی اصلاح نہیں کرو گے، اور اصلاح کے بغیر توبہ نہیں ہوتی۔ قتل کرنے والا بھی اصلاح نہیں کر سکا تھا، مگر وہ اس راستے پہ چل پڑا تھا جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف جانا تھا۔ اگر تم لوگوں سے اپنے مظالم کی معافی مانگتے ہو اور وہ تمہیں معاف نہیں کرتے تو بھی تمہاری کوشش دیکھی جائے گی۔ اگر انسان واقعی نادم ہو اور خود کو بدلنا چاہتا ہو اور اس کے لیے کوشش بھی کرے
तो कोशिश की नाकामी या कामयाबी नहीं देखी जाएगी, सिर्फ कोशिश देखी जाएगी। सो कोशिश करो और मैं भी कोशिश करूँगा कि तुम्हारे लिए दुआ कर सकूँ। और ये कहते हुए उसने आहिस्ता से फ़ोन बंद कर दिया। फिर वहीं घुटनों में सर दिए, आंखें बंद किए, अंधेरे में बैठा रहा। वो चाहता था कि देखे मुझे बिखरते हुए, सो उसका जश्न बसद एहतमाम मैंने किया। सरमा की ऐसी एक दोपहर में धूप कमरा अदालत की खिड़कियों से छन छन कर अंदर गिर रही थी। राहदारियों से आते शोर में बंद दरवाज़ों के बायस कदरे कमी महसूस होती थी। जज साहब अपने ऊंचे बेंच के पीछे बैठे सामने देख रहे थे, जहां दाईं तरफ स्याह कोट में मलबूस जुमर बैठी थी और मुसलसल 2 उंगलियों से कान की लू मसलता फारिस। सुनहरी आंखें सुकेड़ रखी थीं, ताज़ा शेव बनी थी, बाल भी ताज़ा कटे थे। उठी मगरूर नाक और पेशानी पे हल्का सा बल लिए वो अजली बेजार बैठा था। अलबत्ता आज उसने सफ़ेद शर्ट पे स्याह कोट पहन रखा था। जुमर के इसरार के बावजूद वो टाई पहनने पे राज़ी नहीं हुआ था। अब भी दूसरी मेज़ के पीछे खड़े प्रोसिक्यूटर को बोलते और जज को बगौर सुनते देखकर वो इस्तेहज़ा या मायूसी से सर झटक कर मुँह में कुछ बड़बड़ाया था। यू लॉयर्स। जुमर ने गर्दन मोड़ के उस पर एक गहरी नज़र डाली। वो नाखुश लगता था। फिर वो खड़ी हुई, बाल हाफ कैचर में बांधे, जर्द चेहरे मगर उठी गर्दन के साथ वो कहने लगी, मुझे कुछ कहना है योर ऑनर। आई एम सॉरी प्रोसिक्यूटर साहब। दोनों हाथ उठाकर उससे मुआज़रत की, जो अबरू भींच कर उसे रोकने लगा था। मुझे अभी नहीं बोलना चाहिए, मगर इतनी प्रोफेशनल कर्टेसी तो आप मुझे दिखाएंगे कि अगर मैं अभी बतौर एक इंसान कुछ कहना चाहूँ, क्योंकि अपनी बारी पे अपने दलाइल में मैं कुछ कहूँगी वो बतौर एक वकील की होगा, तो आप 5 मिनट तो मुझे दे ही देंगे। प्रोसिक्यूटर इमरान ने सर को खम दिया और वापस बैठ गया। जज साहब ने जुमर को बात जारी रखने की इजाज़त दी तो वो उसी तरह उठी गर्दन के साथ मजबूत हमवार आवाज़ में कहने लगी, मैं एक वकील हूँ और मैं एक प्रोसिक्यूटर रही हूँ। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिस एक भारी जिम्मेदारी का नाम है जिसको मैंने कई साल उठाया है। इंसान के सर पे जितनी भारी जिम्मेदारी होती है उतनी ज़्यादा उसकी पूछ होती है, मगर एक प्रोसिक्यूटर से पहले मैं एक इंसान भी हूँ और बतौर एक गवाह, ना कि एक वकील। मैंने जज साहब को देखते हुए वो बोली तो आवाज़ लम्हे भर को कांपी। फारिस तहीर गाजी को 4.5 साल पहले जेल भिजवाया था। कान की लू मसलता वो बेनियाज बेजार बैठा शख्स एकदम चौंक कर उसे देखने लगा। वो कह रही थी, क्योंकि मेरे नज़दीक वो एक मुजरिम था, मगर ये मेरी गलती थी, जजमेंट की गलती। और हम में से हर एक ऐसी गलतियां किसी न किसी केस में कर चुका है, मगर इसके बावजूद मेरी गलती जस्टिफाई नहीं की जा सकती। मैं गलत थी जब मैंने फारिस गाजी को ब्लेम किया था। 2 माह कबल मुझे मालूम हुआ कि फारिस गाजी बेगुनाह था। इस केस में वो किसी भी जुर्म में मुलविस नहीं था। वो आहिस्ता से सीधा होकर बैठा, बिना पलक झपके। वो गर्दन उठाए बस उससे देख रहा था। अब वो मेज़ के पीछे से निकलकर जज के चबूतरे के सामने जा खड़ी हुई थी, ऐसी जगह जहाँ खिड़की से छन कर गिरती सूरज की रोशनी बहुत तेज़ पड़ रही थी। मैंने 2 माह कबल ये जाना कि वो सही था और मैं गलत थी, इसलिए आज मैं ये एतराफ़ इस जगह खड़े होकर करना चाहती हूँ ताकि ये लिखा जाए। एक नज़र सामने बैठे कोर्ट रिपोर्टर पे डाली जो खटाखट टाइप किए जा रहा था, और ये उस केस की फाइल्स में हमेशा के लिए महफूज कर दिया जाए, क्योंकि एक दफ़ा मुझसे फारिस गाजी ने पूछा था कि अगर मैंने ये जान लिया कि वो बेगुनाह है तो मैं क्या करूँगी। गर्दन मोड़कर उसने उसी उठी गर्दन के साथ फारिस को देखा। तो मेरा जवाब ये है कि मैं यही करूँगी। मैं उसके साथ खड़ी होंगी और उसको इंसाफ दिलाऊंगी। वो रोशनी में खड़ी थी, तेज़ रोशनी में, और उसके भूरे बाल चमक कर अखरोटी लग रहे थे। और जब उसने चेहरा मोड़कर फारिस को देखा तो भूरी आंखें सुनहरी दिखी थीं। वो बिल्कुल खामोश सा उसे देखे गया, गर्दन में गिल्टी सी डूब कर उभरी थी। प्रोसिक्यूटर से मज़ीद बर्दाश्त नहीं हुआ तो उठा, मिसेस जुमर, आप सब कुछ अभी कह देंगी तो ओपनिंग आर्गूमेंट में क्या कहेंगी? जज साहब, मिसेस जुमर की बात टची है, मगर अदालत को यह अमल मद्देनज़र रखना चाहिए कि वो फारिस गाजी की बीवी हैं और हर मोहब्बत करने वाली बीवी की तरह। मुझे अपने शौहर से कोई मोहब्बत नहीं है। वो मुड़े बगैर जज साहब को देखते हुए उसी उठी गर्दन के साथ उसी रोशनी के हाले में खड़ी बोली थी, ना पहले थी ना अब है। इनफैक्ट मैं अपने शौहर को पसंद भी नहीं करती और बहुत दफ़ा मैं अपने शौहर को जान से मार देना चाहती थी। वो हल्का सा मुस्कराया। इनफैक्ट गिरफ्तार होने से 1 दिन पहले वो मुझे तलाक देने की बात कर रहा था। फारिस ने कदरे गैर आरामदेह सा पहलू बदला। मगर ये फैमिली कोर्ट नहीं है जहां हम खड़े होकर ज़ातियात के बारे में बात करें और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालें। न मैं ऐसी औरत हूँ,
مگر یہ سب کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ٹرائل کے دوران میری کہی کسی بات کو شوہر کے دفاع کے زمرے میں لینے کی بجائے موکل کا دفاع سمجھا جائے۔ تھینک یو یور آنر۔ سر جھکا کر شکریہ ادا کیا۔ وہ تیز روشنی میں کھڑی تھی، چمکتی ہوئی جیسے سونے کے پتنگے آس پاس گر رہے ہوں۔ نہ کوئی ٹوٹا بکھرا وجود تھا، نہ آنکھوں میں آنسو، نہ ندامت سے جھکا سر، نہ معافی کے لیے ہاتھ بندھے تھے، مگر اعتراف جرم بھی کر لیا تھا، اعتراف ندامت بھی ہو گیا تھا۔ سر بھی اٹھا رہا تھا، کیونکہ فارس غازی نے سوچا تھا، وہاں نیت صاف تھی، جو بھی کیا تھا سچ کا ساتھ دینے کے لیے کیا تھا، پہلے بھی اب بھی۔ اب پروسیکیوٹر صاحب بڑے آرام سے دلائل کا آغاز کر سکتے ہیں، جن کے بعد ایسا لگے گا جیسے میرے کلائنٹ قمر الدین چودھری کے ساتھ ساتھ 9/11 حملے میں بھی ملوث تھا۔ وہ سادگی سے کہہ کر واپس آ بیٹھی، کمر کرسی کی پشت سے لگائی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، گردن اکڑا کر فارس کو دیکھا۔ اس کے تاثرات بدل چکے تھے، وہ ان چند لمحوں میں بہت سی کیفیات سے ایک دم گزر گیا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے اعتراف سے تمہیں خوش نہیں کر سکی، نہ میں روئی، نہ پیروں میں گری، نہ ہاتھ چھوڑے۔ دھیرے سے وہ بولی۔ وہ بس اسے دیکھے گیا۔ وہ اس وقت کیا محسوس کر رہا تھا وہ بیان نہیں کر سکتا تھا، پر وہ سامنے دیکھنے لگا۔ پروسیکیوٹر دلائل کا آغاز کر چکا تھا۔ فارس کی آنکھیں ادھر جمی تھیں، مگر گردن کی گلٹی بار بار ظاہر ہو کر معدوم ہوتی تھی۔ آپ کو کب معلوم ہوا؟ وہ اب بھی سامنے دیکھ رہا تھا، اسے واقعی نہیں اندازہ تھا۔ جس رات مجھے استما اٹیک ہوا تھا۔ وہ بہت دھیما بول رہی تھی۔ فارس نے نگاہیں موڑ کر اسے دیکھا۔ سنہری آنکھیں بھوری آنکھوں میں دیکھتی رہیں۔ چند لمحے، چند سانسیں، جیسے وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر بولا تو صرف اتنا۔ کیا میں آپ کو تم کہہ کر بلا سکتا ہوں؟ زمر لمحے بھر کو لاجواب ہوئی، پھر خفگی سے گردن کڑائی۔ ہرگز نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر اس کی طرف جھکا اور تابیداری سے سر کو خم دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو۔ اب اگر وہ ڈسٹرکٹ کورٹ کا کمرہ نہ ہوتا اور ان کے پیچھے وکلاء نہ بیٹھے ہوتے تو زمر یوسف کی ہیل فارس غازی کے پیر کو بتاتی کہ اس کے چاہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، مگر وہ خفگی سے سر جھٹک کر سامنے دیکھنے لگی۔ ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ کولمبو کی بھیگی فضاؤں میں اس رات بارش نے مزید نمی گھول دی تھی۔ کرنل خاور مظاہر حیات نے جب ہوٹل کی لابی میں قدم رکھا تو اس کا کوٹ نم تھا اور بال گدرے بھیگے ہوئے تھے۔ اپنے تنومند جسم پہ کوٹ کے کالر برابر کرتا وہ ریسیپشن تک آیا اور شناسا انداز میں ریسیپشنسٹ سے پوچھا، ہاشم کاردار کون سے روم میں ہے؟ جب وہ لڑکیوں سے مطلوبہ معلومات فراہم کر رہی تھی تو اس کی پشت پہ دیوار پہ آویزاں باکسز کی چمکتی دھات میں خاور کا عکس جھلک رہا تھا۔ قدرے بھاری مگر فٹ جسامت کا حامل، اونچا لمبا سا آدمی جس کے بال کریو کٹ میں کٹے تھے، ایرانی طرز کی سیاہ مونچھیں تھیں اور گھنے ابرو تلے سیاہ گہری آنکھیں، پیشانی پہ مستقل پڑے 2 بل اور گندمی رنگت۔ دیکھنے میں وہ 45 سے 48 سال کا لگتا تھا اور کم و بیش یہی اس کی عمر تھی۔ چند گھنٹے قبل ہاشم نے اسے کال کر کے جلد از جلد کولمبو پہنچنے کی ہدایت کی تھی۔ وہ کراچی میں جن کاموں میں پھنسا تھا ان سب کو چھوڑ کر فوراً ادھر آ پہنچا اور اب لفٹ کی طرف بڑھتے ہوئے وہ یقیناً اس عمر کے بارے میں سوچ رہا تھا جو ہاشم نے اس سے ڈسکس کرنا تھا۔ ہاشم نے کہا تھا بات اہم تھی، خاور متجسس تھا اور پرجوش بھی، جو بھی مسئلہ ہوا وہ اسے حل کر لے گا۔ ہاشم کے لیے وہ سب سنبھال لے گا، کیونکہ صرف وہی تھا جو ہاشم کے تمام مسئلے سنبھالتا آیا تھا۔ کمروں کے بند دروازوں سے سجی راہداری میں وہ مطلوبہ دروازے تک رکا، بیل بجائی، پھر دیکھا دروازہ قدرے کھلا تھا۔ اس کے ابرو اکٹھے ہوئے، آنکھوں میں اچھمبا ابھرا، احتیاط سے دروازہ دھکیلا، ایک ہاتھ بیلٹ میں اڑستے پستول پہ رینگ گیا۔ پٹ کھلتا گیا، کمرہ خالی تھا، صرف ایک زرد لیمپ جل رہا تھا۔ خاور نے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ ایک طرف دیوار گیر کھڑکی تھی جس کے شیشے پہ پانی کی بوندیں تڑا تڑ برس رہی تھیں۔ اس کے سامنے کرسی ڈالے ہاشم بیٹھا تھا۔ خاور نے اطمینان سے سانس خارج کی، جیب تک رینگتا ہاتھ سیدھا ہو گیا، وہ سر کہتا قریب آیا۔ ہاشم کی اس طرف پشت تھی، آہٹ پہ بغیر چونکے سر موڑا، اسے دیکھا، ہلکا سا مسکرایا اور اٹھا۔ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا جسے خاور نے گرم جوشی سے تھاما۔ سب ٹھیک ہے سر؟ خاور کو وہ دیکھنے میں بالکل نارمل لگا تھا۔ اہم مسئلہ؟ یس آف کورس۔ ہاشم نے مسکرا کر سر کو خم دیا، ہاتھ ملا کر چھوڑا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں کسی سے بات کروں، سو تمہیں بلا لیا۔ کہتے ہوئے وہ ساتھ رکھی میز تک آیا، سیاہ پینٹ پہ سلور گرے شرٹ پہنے اور کف کوہنیوں تک موڑے۔
وہ ریلیکس لگ رہا تھا۔ 2 گلاسوں میں اس نے مشروب انڈیلا، ایک خاور کو تھمایا، دوسرا خود تھامے سامنے آ کھڑا ہوا، گلاس بلند کیا۔ کس کے نام؟ خاور نے اپنا گلاس بلند کرتے پوچھا۔ جولیس سیزر کے نام۔ اس نے خاور کے گلاس سے گلاس ٹکرایا، پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا واپس کرسی پہ آ بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ جما کر رخ کھڑکی کی طرف موڑے، گھونٹ بھرا۔ خاور اس کے سامنے ذرا ترچھی کر کے کرسی پہ بیٹھا، قدرے آگے کو ہوئے، الرٹ اور سپ لیا۔ تابیدار آنکھیں ہاشم پہ جمی تھیں جو شیشے پہ برستی بوندیں دیکھ رہا تھا۔ جولیس سیزر، رومن ڈکٹیٹر، آج کل میں اس کے بارے میں اکثر سوچتا ہوں۔ گھونٹ بھرتے ہوئے باہر دیکھتے وہ کہہ رہا تھا۔ 44 سال قبل از مسیح 15 مارچ کے دن سیزر کے اوپر اس کے اپنے سینیٹرز نے حملہ کیا تھا، اور ان میں شامل تھا مارکس جونیئر بروٹس، سیزر کا دوست، اور پروٹیک کہتے ہیں پہلے سیزر جوان مردی سے لڑا، مگر جب اس نے نگاہیں یکٹک باہر جمائے، گلاس لبوں سے لگا کر نیچے کیا۔ جب اس نے بروٹس کو دیکھا تو اس نے دکھ سے کہا، اٹ ٹو بروٹ دین فال سیزر، تم بھی بروٹس، تم پھر ڈھہ جاؤ سیزر، اور یہ کہہ کر وہ ڈھہ گیا۔ ایک اور چھوٹا سا گھونٹ بھرنے کو وہ رکا۔ اٹ ٹو بروٹ لاطینی زبان کا وہ ننھا سا فقرہ جو انگریزی میں یو ٹو بروٹس کہلاتا ہے، اس کو شہرت شیکسپیئر کے قلم سے ملی، ورنہ خاور اگر شیکسپیئر یہ فقرہ اپنے پلے میں جولیس سیزر کو بولتے نہ دکھاتا تو کون جان پاتا اس فقرے کو؟ مگر جانتے ہو، لوگ اس کا مطلب ٹھیک سے نہیں سمجھتے، قیاس کرتے ہیں کہ یو ٹو بروٹس کا مطلب ہے سیزر دکھ سے، یعنی کہ تم بھی بے وفا نکلے بروٹس، کہہ رہا تھا، مگر یہ ایک نامکمل معنی ہے۔ خاور نے درمیان میں کئی دفعہ لب کھولے اور پھر ادب سے بند کر دیے۔ وہ اس بیکار کہانی کو تحمل سے آخر تک سن سکتا تھا، مگر جانے اس نیم روشن شاہانہ بیڈ روم کی نرم گرم فضا میں ایسا کیا تھا جو ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اندر سے الجھتا خاموشی سے گھونٹ بھرتا رہا اور اسے سنتا رہا۔ وہ کہہ رہا تھا، سیوٹونیس کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں سیزر کے آخری الفاظ تھے کائس تیکفون، یعنی تم بھی بچے۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے کہا تھا تم بھی میرے بچے۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ بروٹس سیزر کا ناجائز بیٹا تھا۔ خیر، کھڑکی کو دیکھتے شانے اچکائے۔ خاور اب دھیان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس زمانے میں قدیم روم میں ایک محاورہ بولا جاتا تھا، تم بھی میرے بچے، طاقت کا مزہ چکھو گے۔ شاید سیزر بھی یہی کہہ رہا تھا جب اس نے کہا، تم بھی بروٹس، تم بھی تاج پہنو گے۔ یہ دکھ کا اظہار نہیں تھا، یہ ایک بد دعا تھی۔ اب کے نگاہیں خاور کی طرف پھیریں۔ خاور بری طرح ٹھٹکا۔ یہ وہ آنکھیں نہیں تھیں جن کو وہ پہچانتا تھا، سیاہ، سرد، پتھر جیسی آنکھیں۔ سر، کیا ہوا ہے؟ جب سیزر نے یہ کہا تم بھی بروٹس، تو اس نے کہا تمہاری بھی باری آئے گی بروٹس، اور یہ کہہ کر وہ ڈھہ گیا۔ اور بعد میں بروٹس بھی تو ایسے ہی مرا تھا نا، مگر پتہ ہے کیا؟ اس نے خاور پہ نظریں جمائے، گلاس دائیں طرف میز پہ رکھا۔ یہ سب لوگوں کی باتیں ہیں، ورنہ تاریخ کہتی ہے کہ سیزر نے مرتے وقت کچھ نہیں کہا تھا۔ خاور نے آہستہ سے گلاس اسی میز پہ رکھنا چاہا، مگر رکھ نہیں سکا، گلاس لڑک گیا۔ بے اختیار اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا تھاما۔ اس کی رنگت بدل رہی تھی، چہرے پہ پسینہ نمودار ہو رہا تھا۔ سر کیا ہوا ہے؟ حیرت زدہ نگاہیں اٹھا کر دبتے گلے کو پکڑے وہ بمشکل بول پایا۔ مورخ کہتے ہیں سیزر کو مرتے وقت ایک لفظ کہنے کی بھی مہلت نہیں ملی تھی، وہ خاموشی سے مرا تھا، بالکل خاموشی سے۔ ایسے بڑے بڑے الفاظ شیکسپیئر کہا کرتا تھا، یہ اسی کے الفاظ ہیں۔ اس نے خاور کو دیکھتے ہوئے ایک اور گھونٹ بھرا۔ سر، میں نے کچھ وہ چلانا چاہتا تھا، مگر گلا پکڑے پکڑے گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گیا۔ منہ یوں کھولا جیسے کہہ کرنا چاہتا ہو، مگر آج اندر سے کچھ نہیں نکلنا تھا۔ اس کا منظر دھندلا رہا تھا۔ سامنے ٹانگ پہ ٹانگ جما کر بیٹھا، اسے سرد نظروں سے دیکھتا ہاشم اسی دھن میں گم تھا، اور دور کسی کنویں سے ٹکراتی آواز کی طرح اس کی آواز گونج رہی تھی۔ میرا خیال ہے وہ واقعی خاموشی سے مرا تھا، کیونکہ بادشاہ خاموشی مرا کرتے ہیں۔ مگر تم تاج نہیں پہنو گے۔ اس نے کرسی پہ ہاتھ جما کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر دھند، درد، اندھیروں میں ڈوبتا ذہن، وہ اٹھ نہیں پایا۔ تم خاموش نہیں رہو گے، تم۔ ہاشم بیٹھے بیٹھے آگے کو جھکا۔ تم مجھے سب بتاؤ گے، ایک ایک بات۔ کس کے لیے مارا تم نے میرے باپ کو؟ سب کچھ۔
مگر الفاظ اب گڑمڑ ہونے لگے تھے۔ خاور کا ذہن گہرے اندھیروں میں ڈوب رہا تھا۔ مناظر کبھی نظر آتے، کبھی بادلوں میں چھپ جاتے۔ اس نے محسوس کیا اس کو کسی چیز پہ لٹا کر راہداری میں سے گزارا جا رہا ہے۔ راہداریاں، چھت، دروازے۔ چھت بدل رہی تھی، پھر وہ تاریک ہو گئی۔ وہ کچھ بڑبڑا بھی رہا تھا۔ مضبوط قوت ارادی کے باعث اس کا ذہن ابھی تک مفلوج نہ ہو سکا تھا۔ اور پھر چھت مزید تاریک ہوئی، یہاں تک کہ وہ زردی مائل بھوری سی لگنے لگی۔ دھندلے ہوتے منظر میں اس نے دیکھنا چاہا۔ اس کا اسٹریچر ایک تنگ کمرے میں دھکیلا جا رہا تھا اور سامنے 2 ہیولے سے کھڑے تھے۔ وہ قریب آتے گئے، قدم قدم، پھر ایک کا چہرہ واضح ہوا۔ اس کے بال گہرے بھورے اور ہلکے گھنگریالے تھے اور آنکھیں بھوری تھیں۔ اس کا مسکراتا چہرہ قریب آیا اور اس کے الفاظ وہ آخری الفاظ تھے جو خاور کو سنائی دیے تھے۔ خوش آمدید یا صاحب السجن۔ 1.5 ماہ بعد۔ کبھی غرور کا نشہ نہ سر پہ طاری کر، میری بلا سے فقیری کر یا تاجداری کر۔ سرما کی ٹھنڈ دسمبر کے تیسرے عشرے میں بڑھتی جا رہی تھی۔ دھند نے ساری کسر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ سورج منہ پھیرے ناراض سا بادلوں کے پیچھے گم تھا۔ ایسے میں فیونا کسر کے برآمدے کی زینے چڑھتی دکھائی دے رہی تھی۔ اسکرٹ پہ سویٹر پہنے، بال پونی میں باندھے، وہ قدرے سنجیدہ اور ناخوش دکھائی دیتی تھی۔ برآمدے میں آ کر اس نے اندر کھلتا بھاری منقش لکڑی کا دروازہ دھکیلا تو جیسے ہی ہیٹرز کی گرم ٹکور دیتی ہوا وجود سے ٹکرائی، ویسے ہی کسر کا اندرونی منظر بھی کھلتا چلا گیا۔ اندر تمام بتیاں روشن تھیں۔ لاؤنج میں ملازم کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ سامنے ڈائننگ ہال کے شیشے کے دروازے کھلے تھے اور سربراہی کرسی پہ براجمان ملکہ نک سے تیار بیٹھی تھی۔ کھلے بال کندھے پہ بائیں جانب کو ڈالے، فگر ہکنگ سے ہٹ ٹاپ پہنے جس پہ گرا سلور لاکٹ چمک رہا تھا۔ وہ مسکرا کر گردن اٹھائے مسلسل ایئرنگ پہ انگلی پھیرتی ساتھ کھڑے احمر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی سیاہ جیکٹ میں ملبوس، ماتھے پہ کٹے بال گیلے کر کے پیچھے کو بنائے، سادہ سا مسکراتی ہوئی کہہ رہا تھا، گو کہ آکشن 11 بجے شروع ہوگی، مگر آپ وہاں پہ 11:14 پہ پہنچیں گی۔ یہ پرائز بولیں گی۔ ایک چٹ نکال کر سامنے رکھی۔ مسکرا کر حاضرین کو دیکھیں گی۔ سب امیزڈ ہوں گے، لاجواب ہوں گے۔ پھر آپ کے بیٹھنے سے پہلے پینٹنگ آپ کی ہوگی اور آپ اسی شان بے نیازی سے اس کو بچوں کی فلاح کے لیے بننے والے ادارے کو عطیہ کر دیں گی۔ کیمروں کے شٹرز بج رہے ہوں گے۔ آپ نیوز میں ہوں گی، مگر آپ انٹرویو دینے سے انکار کر دیں گی کیونکہ آپ اپنے نیک کام کی تشہیر نہیں چاہتی۔ پی ایس، آپ کو مزید تشہیر کی ضرورت اس ہفتے پڑے گی بھی نہیں۔ اور مسکرا کر سر کو خم دیا۔ فیونا نے دور سے یہ منظر دیکھا، ناک سے کوڑی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ اور یقیناً تم نے انتظامیہ سے پہلے ہی بات کر لی ہوگی۔ چٹ کو 2 انگلیوں میں اٹھا کر جواہرات نے دیکھا۔ وہ میرے علاوہ کسی کو پینٹنگ نہیں بیچیں گے، رائٹ؟ نہ صرف یہ بلکہ وہ 14 منٹ تک کسی کو اس رقم تک نہیں آنے دیں گے۔ سب سیٹل کیا جا چکا ہے۔ وہ ذرا رکا۔ مسز کاردار، آپ سیاست میں نہیں آ رہی۔ آپ پہلے ایک فلانتھروپسٹ کے طور پہ جانی جاتی ہیں۔ پھر میں پچھلے چند ہفتوں سے آپ کے لیے یہ پبلسٹی سٹنٹ کیوں ارینج کر رہا ہوں؟ جواہرات نے نزاکت سے کندھے اچکائے اور نیپکن گھٹنوں پہ پھیلایا۔ میں پاپولر ہونا چاہتی ہوں۔ مقبول لوگ کسی بھی عہدے یا آفس کے بغیر بھی ایک دنیا پہ حکومت کرتے ہیں۔ وہ ذہنوں پہ حکمرانی کرتے ہیں اور ان کی رائے سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے۔ مسکرا کر اسے دیکھتے گلاس لبوں سے لگایا۔ بھاری اعزازات کی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے مسز کاردار، مگر خیر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور مجھے اسی بات کی فکر ہے کہ تم ان کے ساتھ ہو۔ آواز پہ احمد چونک کر پلٹا۔ سامنے سے ہاشم چلا آ رہا تھا، کوٹ، ٹائی، کف لنکس سب نفاست سے خود پہ سجائے، تنے تاثرات کے ساتھ۔ ایک کاردار نظر اس پہ ڈالتا وہ اپنی کرسی تک آیا۔ ملازم نے جلدی سے کرسی کھینچی، وہ بیٹھا اور اسی سنجیدگی سے نیپکن پھیلانے لگا۔ گڈ مارننگ مسٹر کاردار۔ احمد سر کو خم دیتا کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس سے معلوم تھا جواب نہیں آنا۔ وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے ہاشم۔ جواہرات نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو دبایا۔ ہاشم نے جواب نہیں دیا، خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا۔ نوشرواں بھی تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر نیچے آ گیا۔ اس کے بال پہلے سے بھی چھوٹے کٹے تھے، فرینچ صاف تھی اور آج کل وہ روز اسی خاموشی سے آفس جاتا اور واپس آ کر کمرے میں گم ہو جاتا۔ ناشتہ کرتے ہوئے ہاشم نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو کھڑکی کے باہر احمر کھڑا کسی ملازم کو کوئی ہدایت دیتا نظر آ رہا تھا۔ ہاشم نے ہولے سے سر جھٹکا۔ مجھے ممی اس پہ ذرا بھی اعتبار نہیں ہے۔ جواہرات نے ملازم کو جانے کا اشارہ کیا، پھر ہاشم کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہیں جس پہ اعتبار تھا اس کا نام خاور تھا، وہ خاور جس پہ تمہارے باپ نے کبھی بھروسہ نہیں کیا تھا۔
مگر جس پہ تمہارے باپ نے اعتبار کیا تھا وہ احمد تھا۔ اب تم فیصلہ کر لو کہ کون صحیح تھا کون غلط۔ ہاشم کے لب بھینچ گئے اور وہ مزید خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ جواہرات نے جھرجھری لیتے جوس کا ایک اور گھونٹ بھرا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خاور اورنگزیب کے ساتھ یہ سب۔ خاور نے ڈیڈ کو قتل نہیں کیا، نوشرما ایک دم کانٹا پٹخ کر بولا تو وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ پل بھر کو جواہرات کا دل بیٹھا، مگر وہ کہہ رہا تھا میرے باپ کو کسی نے قتل نہیں کیا، انہیں کوئی قتل نہیں کر سکتا، وہ نیچرل ڈیتھ سے فوت ہوئے تھے، سنا آپ لوگوں نے؟ اور نیپکن پٹخ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاشم نے گردن اٹھا کر تعصب سے اسے دیکھا۔ تم ابھی تک ڈینائل میں ہو شیرو، آئندہ کوئی بھی ان کے قتل کی بات نہیں کرے گا، سنا آپ نے یا نہیں؟ پکڑ کر کہتا وہ کرسی دھکیلتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ ناشتہ ادھورا رہ گیا تھا، ادھوری چائے، ادھورے ناشتے۔ مزاج غم نے بہرے طور مشغلے ڈھونڈے کہ دل دکھا تو کوئی کام وام میں نے کیا۔ دھندلکے کے پار انیکسی کھڑی تھی، چھوٹی کم مایا مگر مضبوط۔ اندر چھوٹے سے کچن میں دم کی چائے اور الائچی کی خوشبو پھیلی تھی۔ سیم گول میز پہ موجود برے برے منہ بناتا ناشتہ زہر مار کر رہا تھا۔ فرائی انڈے کی زردی ٹوٹ چکی تھی اور وہ کھاتے ہوئے بار بار ایک ملامتی نظر حنین پہ ڈالتا جو جلدی جلدی توے پہ توست سینک رہی تھی۔ زمر سفید لباس میں تیار سی اپنے چائے دم پہ رکھ رہی تھی۔ ہنا کب کھنکالتے رکی تو توست جل گیا۔ سیم چلایا تو وہ اس طرف بھاگی۔ حنین ڈونٹ وری، واپس آ کر ہم سب مل کر کچن صاف کر لیں گے۔ زمر نے چولہا بند کرتے اسے تسلی دی تو سیم کی پلیٹ پہ رکھتے حنین نے بے یقینی سے زمر کو دیکھا۔ آپ کا مطلب ہے کہ یہ کچن صاف نہیں ہے؟ اس کے دل کو جیسے دھکا لگا تھا۔ زمر نے گڑبڑا کر سیم کو دیکھا، پھر کچن کو۔ ہر چیز چاہے وہ صاف دھلے برتن تھے یا پتی چینی کے ڈبے، وہ کاؤنٹر پہ رکھے تھے، پھیلاوا ہی پھیلاوا۔ میرا مطلب ہے ابھی تو تم نے کر لیا، بعد میں ہم مل کر کر لیں گے۔ سیم کو پھر دیکھا تو اس نے بنا آواز کے توبہ توبہ کہتے دونوں کانوں کو انگلی سے باری باری چھوا، مگر حنین سخت بے دلی سے کرسی پہ بیٹھ گئی، بولی کچھ نہیں۔ زمر کبھی فون آ گیا، وہ سیم کو لیے چلی گئی تو ہنا نے گھر کے سارے دروازے لاک کر دیے۔ اب وہ اکیلی تھی اور وہ جانتی تھی کہ گھر کا یہ تخت و تاج اگلے 2 ہفتے تک اسے اکیلے ہی سنبھالنا تھا۔ وجہ صداقت شادی کر رہا تھا۔ اس کی بلا سے وہ کسی سے بھی شادی کرے جب بھی کرے، مگر اس نے کہہ دیا تھا کہ ندرت اور بڑے ابا کے بغیر اس کی شادی مکمل نہیں ہو سکتی۔ زمر اور خود حنین کے بے حد اصرار پہ ندرت اور ابا 1 ہفتے کے لیے صداقت کے گاؤں چلے گئے تھے۔ 1 ہفتے کی شرط بھی زمر نے لگائی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ دونوں اس ڈپریشن زدہ ماحول سے نکلیں، کچھ دن تازہ ہوا کھا لیں۔ سو صداقت کے لیے قیمتی تحفے لے کر وہ لوگ کل روانہ ہو گئے تھے۔ ندرت نے کہہ دیا تھا کہ زمر مصروف ہوتی ہے اور حنین کو کھانا بنانا نہیں آتا، سو کھانا ریسٹورانٹ سے آئے گا، کپڑے لانڈری پہ جائیں گے، ہنا کو صرف ناشتہ اور صفائی کرنی ہوگی۔ مگر صفائی یہ دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ کل سے وہ چیزیں صاف کر کر کے جوڑ جوڑ کر ہلکان ہو چکی تھی، مگر پورا گھر بکھرا ہوا لگتا تھا۔ آج بھی وہ زمر کے نیچے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے کچن میں آئی تھی، سارا کچن صاف کیا، مگر کتنے مزے سے وہ کہہ گئی کہ صفائی نہیں لگ رہی تھی۔ بھئی مطلب تو یہی تھا نا۔ ٹھنڈی چائے کا گھونٹ بھرتے اکیلے بیٹھے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلے ہی دن رات ہاشم کا خیال، اس کی آواز، یہ سب ذہن سے نکلتا نہیں تھا۔ غزے بسر کر کر کے تھک گئی وہ، مگر وہ تو ویسی ہی یاد آتا تھا، ذرا بھی نہیں بھولا تھا۔ اس نے سوچا تھا غزے بسر میں کامیاب ہو کر وہ شیخ کے اگلے طریقے تک جائے گی، مگر کامیابی تو دور لگ رہی تھی۔ صبح بالآخر وہ کتاب اٹھا لائی اور لاؤنج میں صوفے پہ لیٹے اس نے مطلوبہ فصل کھولی۔ دروازے کے پار کھلا دریا تھا، تیز سورج کی سنہری کرنیں پانی پہ جھلملا رہی تھیں۔ ایسے میں وسط دریا کو چیرتی ایک لکڑی کی قدیم کشتی چلتی جا رہی تھی۔ بوڑھے شیخ کسی ماہر ملاح کی طرح چپوؤں کو پانی میں چلاتے کشتی کو آگے دھکیل رہے تھے۔ ان کے سامنے وہ بیٹھی تھی، پہلے کی طرح کمزور اور بد دل، کوہنیاں گھٹنوں پہ رکھے اور ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے۔ وہ ناراضی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ غزے بسر کر کر کے مر گئی میں، پہلے اس کو دیکھنا چھوڑا، پھر اس کی ای میلز، اس کے ٹیکسٹ سب مٹا دیے کہ ان کو دیکھنا بھی غزے بسر کے خلاف تھا، مگر وہ نہیں بھولا۔ میں تو اسے دیکھ بھی نہیں رہی، پھر وہ مجھے کیوں نہیں بھولتا شیخ؟ شیخ نے آہستگی سے گیلے چپو نکال کر کشتی کے اندر رکھے۔ ہوا ہولے سے خود ہی سنہرے پانی پہ کشتی کو آگے بڑھانے لگی۔ تمہارے زمانے میں لڑکی سب سے مہلک بیماری کون سی ہے؟ ڈینگی، فوراً بولی، پھر گڑبڑائی، سوری، کینسر، سرطان؟ تو اگر سرطان کا مریض اپنی بیماری بھول جائے تو کیا تندرست ہو جائے گا؟ لیں، بیماری بھولنے سے کون شفا یاب ہو سکتا ہے؟ تو میری بیٹی، مریض کیسے ٹھیک ہوگا
جسم سے اس سرطان کے نکلنے سے یا یادداشت سے سرطان کا خیال نکلنے سے؟ اور جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو کیا وہ سرطان کو بھول جائے گا؟ وہ ایک عجیب انکشاف کا لمحہ تھا۔ حنا نے دم بخود ان کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اسے ساری عمر سرطان یاد رہے گا، لیکن اگر وہ تندرست ہو چکا ہے تو وہ یاد اسے تکلیف نہیں دے گی۔ تو کیا مجھے اپنے محبوب کو بھولنے کی ضرورت نہیں؟ وہ بے یقین تھی۔ بھولے بغیر موو آن کرنا، یہ کیسا علاج تھا؟ وہ تمہیں کبھی نہیں بھول سکتا۔ تم بھولنے کی کوشش ترک کر دو۔ علاج تم نے اپنے دل کا کرنا ہے، یادداشت کا نہیں۔ اسے دل سے نکالنا ہے، دماغ سے نہیں۔ اس مقام تک آنا ہے جہاں اس کی یاد پہ تم بے حس ہو جاؤ، تمہیں فرق پڑنا ختم ہو جائے، نہ نفرت ہو نہ محبت۔ حنا کا دل جیسے ایک دم خالی ہو گیا، ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مگر یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے پہلے تمہیں محبت کو سمجھنا پڑے گا۔ انہوں نے چپو اٹھائے اور پھر سے پانی میں چلانے لگے۔ کشتی کی رفتار تیز ہوئی، سنہری کرنوں سے چمکتا پانی اب تنگ ہوتا جا رہا تھا، گویا دریا کے دو دہانے قریب آ رہے تھے۔ دونوں اطراف میں اگا سبزہ بھی گھنا اور گنجان تھا۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے پہلے عشق اور محبت میں فرق کرنا سیکھو لڑکی۔ دریا مزید تنگ ہو کر کسی نہر میں بدلتا جا رہا تھا، وہ جیسے شام سے دور ایمیزون کے جنگلات کے درمیان بہتی کوئی نہر تھی۔ مجھے پتہ ہے، وہ جلدی سے بولی۔ پہلے پسندیدگی ہوتی ہے، پھر محبت، پھر عشق، پھر جنون، پھر دیوانگی۔ شیخ کے تاثرات دیکھ کر وہ چپ ہوئی۔ وہ افسوس سے مگر مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ یہ درجے تمہارے ملک میں رائج ہوں گے، مگر جس زبان سے تمہاری زبان نکلی ہے اس میں معاملہ ذرا مختلف ہے۔ محبت درمیان میں نہیں ہے، بلکہ محبت کے یہ سب درجے ہیں۔ محبت خود کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو کتنے درجے ہیں محبت کے؟ 7۔ سنو گی؟ وہ مسکرائے۔ کشتی اب اس سرسبز تنگ نہر کے درمیان داخل ہو چکی تھی۔ وہاں جا بجا کمل کے پھول پانی پہ تیرتے دکھائی دے رہے تھے۔ سورج گھنے درختوں کے پیچھے چھپ گیا تھا، ٹھنڈی میٹھی سی چھایا ہر سو چھا گئی تھی۔ محبت کا پہلا درجہ علاقہ ہے، کیونکہ اس میں انسان کا اپنے محبوب سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ علاقہ کے بعد الصبابہ ہے، اس میں انسان کا دل پوری گرویدگی کے ساتھ محبوب کی طرف جھک جاتا ہے، وہ اس کے سحر میں گھر جاتا ہے۔ تیسرا درجہ الغرام ہے۔ قرآن میں پڑھا ہوگا تم نے، اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، بلا شبہ اس کا عذاب لازم ہونے والا ہے۔ سو الغرام میں محبت قلب کے اندر ہمیشہ کے لیے لازمی طور پہ جا بیٹھتی ہے اور اس سے نکل نہیں پاتی۔ وہ ذرا دیر کو سانس لینے رکے۔ پھر عشق ہے، محبت کی ایک انتہا۔ اور ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ نہیں تو یہ کیا تمہارے ملک کے لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کا لفظ جوڑنا شروع کر رکھا ہے؟ تمہاری زبان جس زبان سے نکلی ہے اس میں عشق کا لفظ مرد عورت کی ایسی محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو معتبر نہیں سمجھی جاتی۔ اس لفظ میں شرافت نہیں ہے۔ خود سوچو، کبھی کہہ سکتی ہو کہ اپنے ماں باپ سے عشق ہے تمہیں؟ عجیب لگتا ہے نا؟ اللہ کی محبت کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے یہ لفظ قطعاً درست نہیں۔ آہستہ بولیں، کسی ٹی وی پہ مداری نماز سوڈو اسکالر نے سن لیا نا تو مجھے الٹا لٹکا دے گا۔ آپ کو کیا پتہ آج کل عاشق رسول کے ٹائٹل کی ٹی وی پہ کتنی ڈیمانڈ ہے؟ شیخ نے مسکرا کر آہ بھری۔ کسی اور کو اگر حق بات کہنے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ ہے اور وہ غیر جانبدار رہنا چاہتا ہے تو رہے، مگر نہ میں غیر جانبدار رہوں گا، نہ غلط چیز کو روکنے کے لیے کسی ملامت یا فتوے کی پرواہ کروں گا۔ عربی ادب کے ماہرین اور اہل زبان سے جا کر پوچھ لو، اور نہیں تو قرآن پڑھنے والوں سے پوچھ لو، اللہ نے اپنے اور رسول کے لیے محبت کا لفظ استعمال کیا ہے یا عشق کا؟ میں تمہارے ملک کے مفتیوں اور عاشقوں سے نہیں ڈرتا۔ جو لفظ مجھے اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا، جو لفظ ایک اچھا لفظ، ایک شریف لفظ نہیں سمجھا جاتا، میں اس کو اللہ اور رسول کے ساتھ جوڑنے کی مخالفت کرتا ہوں، اور مجھے کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں ہے۔ ابن قیم والا حوصلہ اور جگر میرے اندر نہیں ہے، اس لیے ہم آگے چلتے ہیں شیخ۔ اس نے موضوع کی طرف توجہ مبذول کروائی۔ وہ سر جھٹک کر چپو چلانے لگے۔ کشتی تیزی سے پانی کو چیرتی تیرنے لگی۔ عشق کے بعد شوق ہے، یہ دل کے اس سفر کا نام ہے جو پوری تیزی سے محبوب کی طرف شروع کیا جائے۔ پروردگار عالم کے متعلق اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے دوست اس کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اس لیے اس نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے کہ جب وہ لوگ اپنے دکھوں اور مسئلوں میں صرف اسی سے مدد مانگا کرتے تھے،
وہ اس وقت اس سے ملاقات کر لیں گے اور ان کے دل میں موجود جذبات محبت کو قرار ملے گا۔ پانی پہ چمکتے کنول کے پھول خود بخود ایک طرف ہٹ کر کشتی کو راستہ دینے لگے۔ اس کے بعد التیتم ہے، یعنی کہ انسان اپنے محبوب کی عبادت کرنے لگ جائے۔ محبوب کی عبادت کرنے والا اس کا عبد بن جاتا ہے۔ وہ اپنی ساری انا، ساری عزت نفس سب اس محبوب کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ کسی انسان سے ایسی محبت کی جائے، مجبوری میں نہیں، ظلم میں نہیں، بلکہ صرف محبت میں خود کو اس کے قدموں میں بے توقیر کر دیا جائے تو یہ شرک ہے۔ مگر اللہ سے ایسی محبت کرنا، خود کو اس کے سامنے جھکانا، اپنے چہرے کا ہر نقاب اتار کر، ہر اناب پس پشت ڈال کر اس سے اپنے دل کا حال بیان کرنا، اس کے آگے دعا میں گڑ گڑانا، یہ عبادت ہے۔ اور عبادت محبت کی معراج ہے۔ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اب ان کے چپو چلاتے ہاتھوں میں روانی آ گئی تھی، ہوا بھی ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ دریا نہر کی مانے درختوں کی تنگ گلی سے گزر کر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد کمال محبت، محبت کا آخری درجہ خلط ہے۔ یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں محبوب کے سوا نہ کسی کی گنجائش ہوتی ہے، نہ دل کسی شراکت کو برداشت کرتا ہے۔ اسی خلط سے خلیل ہے، اور یہ منصب اللہ تعالیٰ نے صرف 2 انسانوں کو عطا کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس خلط کو حاصل کرنے کے لیے ان 2 عظیم انبیاء نے بہت کچھ قربان کیا تھا۔ ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، مگر التیتم یعنی عبادت تک تو پہنچ سکتے ہیں نا۔ جیسے اسے تسلی دی۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تمہاری اپنی محبوب سے محبت کس درجے تک تھی۔ عشق تک، وہ بھی اختیار بولی۔ تو پھر سنو، مرض عشق کی مدافعت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ذرا دیر کو رکے، کہ اپنے دل کو کسی اور طرف مصروف کرو تاکہ وہ عشق والے راستے سے رکے، یا تو کسی خوف کے ذریعے، یا پھر وہ اداسی سے مسکرائے، یا پھر محبت کے ذریعے۔ محبت کے ذریعے جیسے ہیرا ہیرے کو کاٹتا ہے، جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، ویسے ہی عشق کو صرف عشق کاٹتا ہے۔ محبت کا علاج محبت سے کیا جاتا ہے۔ جب تک تمہارے دل کے سامنے کوئی بڑی محبت نہیں آئے گی، اس شخص کی محبت سے بڑی محبت، تب تک وہ شفا یاب نہیں ہوگا۔ مطلب مجھے کسی اور سے محبت کرنا ہوگی؟ نہیں، محبت جبراً کوئی کسی سے نہیں کر سکتا، یہ تو قسمت سے ملتی ہے۔ ہو گئی تو ہو گئی، نہ ہوئی تو نہ ہوئی، مگر اس سے پہلے تمہیں اپنے دل کو مصروف کرنا ہوگا۔ اور دل کو مصروف کرنے کے لیے مجھے اپنی آنکھ کو مصروف کرنا ہوگا؟ بالکل، لیکن اس کے لیے 2 چیزیں ہونی چاہیے انسان میں۔ اول، اس میں اتنی عقل ہو کہ ادنا اور اعلیٰ محبت میں تمیز کر سکے، اعلیٰ کو ادنا پہ فوقیت دے سکے۔ اور دوم، اس میں اتنا صبر، ہمت اور استقامت ہو کہ فیصلہ کر لیا ہے تو اس پہ ڈٹ جائے۔ بعض لوگ اپنا فائدہ نقصان خوب سمجھتے ہیں، مگر ان میں غلط کو ترک کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ وہ نہ خود کو نفع دیتے ہیں نہ دوسروں کو۔ مگر جن لوگوں میں اتنا صبر اور عزم ہوتا ہے، انہی کو اللہ اپنے دین کی امامت سونپتا ہے۔ اگر تم نے ان میں سے بننا ہے تو نگاہ کو کسی اچھی طرف لگاؤ۔ اوکے، میں کوئی مشغلہ ڈھونڈوں، رائٹ؟ کمل کے پھولوں کی جوت بجھ گئی، پانی کی روشنی مفقود ہوتی گئی، کشتی مدھم ہو کر کہیں ڈوب سی گئی، اور اس نے خود کو لاؤنج میں بیٹھے پایا۔ کتاب بند کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ صرف نگاہ جھکانا کافی نہیں، نگاہ کو مصروف رکھنا بھی ضروری ہے۔ ایک عزم کے ساتھ وہ نیچے بیسمنٹ میں گئی، اپنے سامان سے چند اچھی کتابیں نکالیں، پھر پینٹنگ کے سامان کی لسٹ بنائی جو وہ آج ہی خرید لے گی۔ لینڈسکیپ اور خوبصورت گھر پینٹ کرنے کا کتنا شوق تھا اسے، بس وہ آج سے یہ ساری اچھی کتابیں پڑھے گی اور اچھی اچھی پینٹنگز بنائے گی۔ یوں وہ مصروف ہو جائے گی اور اس کا دل ہاشم کے اثر سے نکل جائے گا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ اس ایک ہجر نے ملوا دیا وصال سے بھی، کہ تو گیا تو محبت کو عام میں نے کیا۔ آج کمرے عدالت میں ٹھنڈ تھی، سورج ہنوز ناراض تھا، ہیٹر بھی جل رہا تھا، مگر ایسے میں گویا موسم سے سب بے نیاز دھیان اور توجہ سے کٹہرے میں کھڑے شخص کو دیکھ رہے تھے، جو 40-45 برس کا مرد تھا اور سامنے کھڑے پروسیکیوٹر کے سوالات کا جواب دے رہا تھا۔ مقتول قمر الدین سے آپ کا کیا رشتہ تھا؟ میں ان کا بہنوئی ہوں۔ بولتے ہوئے لبوں پہ ہاتھ پھیرا تو جج نے ٹوکا۔ ذرا صاف اور بلند آواز میں جواب دیں۔ میں ان کا بہنوئی ہوں، وہ کھنکار کر پھر سے بولا۔ اپنی کرسیوں پہ زمر اور فارس اسی طرح بیٹھے تھے۔
زمر کاغذ پہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ لکھتی، پھر نگاہ اٹھا کر سنجیدگی سے PW1 پروسیکیوشن کا گواہ نمبر 1 کو دیکھنے لگتی۔ فارس ٹیک لگائے کان کی لو مسلتے چپتی ہوئی نظروں سے کبھی گواہ کو دیکھتا اور کبھی ایک کٹیلی نظر قریب بیٹھے ناظم پہ ڈالتا۔ ناظم وہ شخص تھا جس نے فارس کا شریک جرم ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ 29 اگست کی دوپہر کیا ہوا تھا؟ جی کوئی لگ بھگ 12:30 بجے کا وقت تھا۔ میں اپنی بہن کے گھر کام سے آیا تھا، ابھی اندر داخل نہیں ہوا تھا، وہیں گیٹ پہ کھڑا فون سن رہا تھا کہ ایک گاڑی جس کی نمبر پلیٹ اتری ہوئی تھی قریب آئی۔ 2 لوگ سامنے والی سیٹوں پہ بیٹھے تھے۔ وہ کار سے اترے، پچھلی سیٹ سے قمرالدین کی لاش نکال کر وہاں پھینکی اور اسی تیزی سے کار میں بیٹھ کر یہ جا وہ جا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ پروسیکیوٹر نے نرمی سے سوال کیا۔ میں جی فوراً آگے آیا، لاش کو سیدھا کیا۔ وہ قمرالدین ہی تھا مگر کافی خون آلود تھا۔ میں اسے فوراً ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ موت واقعہ ہوئے چند گھنٹے گزر چکے ہیں، مگر ڈاکٹر نے میت ہمارے حوالے نہیں کی۔ ہمارے یعنی کہ جی میں اور میرا بھائی، اس کو بھی میں نے فون کر کے بلا لیا تھا۔ ڈاکٹر نے شام کو میت حوالے کی، ہم اسے گھر لے آئے، پھر صبح ہم نے پولیس کو اطلاع دی۔ جو 2 لوگ کار پہ لاش پھینکنے آئے تھے، آپ ان کو پہچان لیں گے؟ جی ہاں جی، یہ دونوں۔ پہلے فارس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ تھا اور یہ ناظم کی طرف انگلی اٹھائی، یہ فرنٹ سیٹ پہ تھا۔ کیا انہوں نے چہرے پہ کوئی نقاب پہن رکھے تھے؟ نہیں جی، منہ کھلا تھا، بالکل صاف اور واضح۔ پروسیکیوٹر نے سر کو خم دیا اور پھر واپس اپنی کرسی کی طرف آتے ہوئے زمر کو دیکھ کر یور وٹنس کہتے ہوئے جرا کی دعوت دی۔ زمر اپنی جگہ سے اٹھی اور قدم قدم چلتی کٹہرے کے قریب آئی جہاں وہ بہنوئی کھڑا تھا۔ یہاں سے فارس کو اس کا نیم رخ دکھائی دیتا تھا، آدھے بندھے گھنگریالے بال پشت پہ اور ناک میں دمکتی سونے کی نتھ۔ اسے بھی اختیار سے ہر ڈبی میں مقید وہ لونگ یاد آئی جو اب بھی ان کے کمرے کی ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑی تھی۔ زمر نے اس رات کے بعد اسے چھوا تک نہ تھا۔ چہرے پہ بے پناہ سنجیدگی لیے اس نے بہنوئی محمد اقبال کو دیکھا۔ اقبال صاحب، سیٹلائٹ فون کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ جی؟ اقبال نے الجھ کر اسے دیکھا۔ پروسیکیوٹر قدرے بیزار سے کھڑا ہوا۔ آبجیکشن یور آنر، کاؤنسلر غیر متعلقہ سوال پوچھ رہی ہیں۔ ایک وکیل کے کسی سوال پہ دوسرا وکیل جب اعتراض کرے تو جج یا تو اس اعتراض کو اوور رول کہہ کر رد کر دیتا ہے یا سٹینڈ کہہ کے برقرار رکھتا ہے۔ اوور رولڈ، لیکن آپ اپنے سوال کا مدعے سے تعلق جلد واضح کریں۔ جج صاحب نے اینک کے پیچھے سے زمر کو دیکھتے تنبیہ کی۔ اس نے تحمل سے سر کو خم دیا اور سوال دہرایا۔ سیٹلائٹ فون کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ کیا اس لیے کہ آپ نے کبھی سیٹلائٹ فون استعمال نہیں کیا؟ جی بالکل، میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ اقبال صاحب، آپ نے اپنے بیان میں کہا کہ جب یہ دونوں اشخاص کار میں آئے تو آپ گیٹ پہ کھڑے تھے، آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ اسی سنجیدگی سے پوچھا۔ میں فون پہ بات کر رہا تھا اپنے بھائی سے، آپ میرے فون کا بل چیک کر سکتی ہیں۔ گردن کڑا کر بولا۔ زمر نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ آپ کے بل میں 12:20 پہ اپنے بھائی کو 3 منٹ کی کال کرنے کا ریکارڈ موجود ہے، درست؟ ذرا رکی۔ لیکن اس نے پروجیکٹر سکرین کی طرف اشارہ کیا جہاں قمرالدین کے گھر کی تصاویر پروسیکیوٹر نے ڈسپلے کر رکھی تھیں۔ وہ سڑک جہاں لاش پھینکی گئی، وہ گیٹ جہاں بہنوئی کھڑا تھا۔ لیکن قمرالدین کے گھر کے سامنے ایک لڑکیوں کا اسکول ہے، کیا آپ نے یہ دیکھ رکھا ہے؟ پروسیکیوٹر ابرو بھینچ کر آگے ہو کر بیٹھا اور توجہ سے سننے لگا۔ فارس کا بھی کان کی لو مسلتا ہاتھ رک گیا، آنکھیں سکڑیں۔ جی دیکھ رکھا ہے۔ زمر واپس میز تک آئی اور چند کاغذات اٹھائے۔ یہ اسکول کی انتظامیہ کی طرف سے ایفیڈیوٹ ہے اور اسی کالونی کے چند معزز لوگوں کی طرف سے حلف نامے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ باری باری چند کاغذات جج صاحب کی ڈیسک پہ اور پھر پروسیکیوٹر کی میز پہ رکھے کہ ہر روز صبح 8 بجے سے دوپہر 2 بجے تک اسکول میں جیمر لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ لڑکیاں جو چھپ کر موبائل لاتی ہیں وہ ان کو نہ استعمال کر سکیں، اور محلے والوں کے مطابق ان جیمرز کا دائرہ اتنا ہے کہ قریبی گھروں کے وہ حصے جو اسکول کے سامنے پڑتے ہیں وہاں ان اوقات میں موبائل سگنلز نہیں آتے، جن کی وجہ سے وہ کافی دفعہ اسکول والوں سے شکایت بھی کر چکے ہیں۔ سو اقبال صاحب، میں یہ نہیں سمجھ سکی کہ اس گیٹ پہ جہاں میں خود 12:20 پہ جا کر موبائل سے کال کرنے کی کوشش میں ناکام ہو چکی ہوں، وہاں آپ موبائل پہ اتنی لمبی گفتگو کیسے کر سکتے ہیں؟ الا یہ کہ آپ کے پاس سیٹلائٹ فون تھا۔ آبجیکشن یور آنر۔ پروسیکیوٹر جلدی سے کھڑا ہوا۔ زمر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کس وجہ کی بنا پہ؟ کاؤنسلر غیر متعلقہ بات کر رہی ہیں۔ یور آنر، اس گواہ کے مطابق یہ 12:20 پہ اس گیٹ پہ موجود تھا، صرف تبھی یہ کار پہ آنے والوں کی شکلیں دیکھ سکتا ہے، لیکن اگر وہاں سگنل نہیں آتے تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ گواہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھا
اور وہ فون اس نے کسی اور جگہ پہ سنا تھا۔ اوور رولڈ۔ پروسیکیوٹر قدرے غیر آرام دہ سا بیٹھا تھا۔ جج نے گواہ کو جواب دینے کا اشارہ کیا۔ وہ اب تک سنبھل چکا تھا۔ میرا خیال ہے میں نے گھر کے اندر بات کی تھی، وہاں سگنلز آتے ہیں، اور میں یہ بات کر کے باہر آیا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ آپ کو یہ یاد نہیں آپ نے بات کہاں کی، آپ کو یہ یاد نہیں کہ آپ وہاں کیوں کھڑے تھے، مگر آپ کو یہ یاد ہے کہ ان دونوں کی شکلیں کیسی تھیں اور یہ کہ ان کی کار کی نمبر پلیٹ غائب تھی۔ اسی سنجیدگی سے وہ پوچھ رہی تھی۔ دیکھیں کافی دن گزر چکے ہیں، آپ فوراً قمرالدین صاحب کو ہسپتال لے کر گئے تھے۔ بات کاٹ کر اس نے اگلا سوال داغا۔ گواہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ جی ہاں۔ اور ان کے میڈیکل معائنے کے وقت آپ وہاں موجود تھے؟ جی۔ تو پھر کیا وجہ ہے قمرالدین چودھری کے میڈیکل لیگل رپورٹ پہ جو دوست رشتہ دار کا خانہ ہوتا ہے جس میں اس شخص کا نام لکھا جاتا ہے جو طبی معائنے کے وقت ساتھ ہو، وہ خانہ خالی کیوں ہے؟ اس نے رپورٹ کی ایک ایک کاپی جج اور پروسیکیوٹر کے سامنے رکھی، تیسری گواہ کے ہاتھ میں دی۔ گواہ نے تھوک نگلا، سر اٹھا کر پروسیکیوٹر کو دیکھا۔ وہ کاغذ پڑھتے ہوئے تیزی سے اٹھا۔ یور آنر، ڈاکٹر سے بھول چوک ہو سکتی ہے، اتنے مریضوں کی موجودگی میں اکثر ڈاکٹرز اس خانے کو پر کرنا بھول جاتے ہیں۔ 2 مریض، 2 لاشیں، 2 رپورٹس۔ وہ مزید چند کاغذ میز سے اٹھا کر لائی اور جج صاحب کے سامنے رکھے۔ 29 اگست کو ڈاکٹر سعادت نے قمرالدین چودھری کے علاوہ مزید 2 لاشوں کی میڈیکو لیگل رپورٹس تیار کی تھیں۔ ان دونوں میں دوست رشتہ دار کا خانہ بھرا ہوا ہے۔ اگر ڈاکٹر کو وہاں یاد رہا تو اسے یہاں کیوں بھول گیا؟ یا پھر گواہ کے سامنے کھڑے ہو کر مسکرا کر اسے دیکھا۔ آپ وہاں موجود ہی نہیں تھے، بلکہ آپ کو پروسیکیوشن نے رٹی رٹائی کہانی یاد کرنے کو کہا ہے۔ فارس ہلکا سا مسکرایا۔ یہاں سے ابھی تک زمر کا نیم رخ دکھائی دے رہا تھا، مگر اس کا انداز، اس کی نرم سی سختی، اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ آبجیکشن یور آنر، پروسیکیوٹر غصے سے بولا، اور جج صاحب نے فوراً اسے سسٹینڈ کہتے ہوئے زمر کو تنبی نظروں سے دیکھا بھی تھا، مگر وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر وڈران کہتی واپس کرسی پہ جا بیٹھی۔ مجھے مزید کوئی سوال نہیں کرنا، مگر میں گواہ کو دوبارہ بلا کر جرا کرنے کا حق محفوظ رکھنا چاہتی ہوں۔ اب وہ عدالت کو اطلاع دے رہی تھی۔ فارس نے مسکراتے ہوئے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر پھر رک گیا اور مسکراہٹ دبا لی۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ وہ اس کی تعریف کرتا۔ چلی جو سیلے رواں پہ محبت کی کشتی، تو اس سفر کو محبت کے نام میں نے کیا۔ سندھ میں ایک طویل عرصے کی تعیناتی کے بعد اس کو بالآخر اپنے شہر میں واپس بلا لیا گیا تو وارث خوش تھا۔ اس کے خیال میں فارس کے کیریئر سے ایک لنگ کا ٹیکہ اتر گیا تھا اور اس کی ترقی کے چانسز بڑھ گئے تھے، مگر اس کی خوش گمانی چند ہفتوں میں ہی ختم ہو گئی اور فارس کے کولیگ سے ملنے کے بعد وہ سیدھا کسرے کاردار کی انکسی میں آیا تھا۔ اب میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے فریج سے سافٹ ڈرنک کے 2 کین نکالتے ہوئے مسکرا کر پوچھا تھا۔ پھر سیدھا ہو کر پلٹا تو دیکھا وارث گلاسز کے پیچھے سے اس کو تندھی سے گھور رہا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس دفعہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ تم میرے باس کی طرح باتیں کیوں کرتے ہو؟ ایک کین اس کی طرف اچھالا اور دوسرا کھول کر خود صوفے پہ آ گرا۔ وارث نے سختی سے لب بھینچ کر کین میز پہ پٹکا اور اس کے سامنے بیٹھا۔ تمہارے سامنے ایک شخص گن لہراتا ہوا بھاگ گیا اور تم نے اس پہ گولی نہیں چلائی؟ اس نے ایک بچے کو یرغمال بنا رکھا تھا، اس کی گردن پہ پستول رکھ کر، اس کو ڈھال بنا کر وہ کھڑا تھا۔ میں بچے کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ اور کین لبوں سے لگائے گھونٹ بھرا۔ تو تمہیں اس کے بازو پہ گولی مارنی چاہیے تھی، اس رگ پہ جس کے کٹتے وہ ٹریگر دبانے سے مفلوج ہو جاتا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تمہیں کسی نے یہ سب نہیں سکھایا۔ فارس نے کین رکھا اور سنجیدگی سے آگے ہوا۔ وارث، وہ ایک انسان تھا، اس پہ اسمگلنگ کے جتنے مقدمے ہوں، وہ ایک انسان تھا۔ میں ایک انسان پہ گولی نہیں چلا سکتا۔ اس اینگل سے میرا بیسٹ شاٹ اس کی کن پٹی پہ لگتا اور میں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا کسی کو۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے وہ بھاگ کر جو گیا ہے تو کیا اب مسجد میں میلاد کروا رہا ہوگا؟ نہیں غازی، وہ جتنے لوگوں کی زندگیاں منشیات سے خراب کرے گا وہ تمہارے سر ہوں گی۔ فارس چند لمحے خاموش رہا۔ سارا کیسی ہیں؟ وارث نے مزید غصے سے اسے دیکھا۔ ٹاپک مت بدلو، قتل کرنا جرم ہوتا ہے، مگر ڈیوٹی کی لائن میں فساد فی الارض کرنے والوں کو مارنا ثواب کا کام ہوتا ہے۔ کیا معلوم وہ توبہ کر لے، نیک ہو جائے۔ میں نے جو بھی کیا بچے کو بچانے کے لیے کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، میری کمزوری یہ ہے کہ میں ایک انسان پہ گولی نہیں چلا سکا، مگر ہو سکتا ہے وہ بدلنے والا ہوتا اور میں اس کا چانس اس سے چھین لیتا۔ اس پہ وارث غازی پورے دل سے مسکرایا تھا۔ میری ایک نصیحت ساری زندگی یاد رکھنا فارس۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ ٹھہر ٹھہر کر بولا تھا۔ انسان نہیں بدلا کرتے، لاکھوں میں سے 1-2 تو بدل سکتے ہیں، مگر ہر کوئی نہیں بدلتا۔
یہ نصیحت بھلانے میں اسے چند دن لگے تھے، مگر ذہن کے کسی نہا خانے میں یہ اٹک ضرور گئی تھی۔ لیکن یہ وہ دن تھے جب دل اور دماغ میں اور بھی بہت کچھ چل رہا تھا۔ اس نے زمر کی یونیورسٹی جوائن کر لی تھی، شام کی کلاسز وہ اس سے لینے لگا تھا، اور یہ اس کو خود بھی معلوم تھا کہ پورے شہر میں ایک یہی یونی تو نہیں تھی، پھر وہ ادھر کیوں آتا تھا؟ صرف اس کے لیے۔ اس سے قبل ان دونوں کی ملاقات زیادہ نہ رہی تھی، بلکہ رسمی سلام سے زیادہ اس نے کبھی اس سے بات بھی نہ کی تھی، اور سندھ میں قیام کی اس طویل مدت کے دوران اس کو وہ بھول بھال بھی گئی تھی۔ مگر یہاں آنے کے بعد ایک روز اسے سعدی کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا، اور اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اگر اس نے اس لڑکی کو کھو دیا تو دنیا میں کوئی اور اس کے لیے نہیں ہوگا۔ وہ اس کی یونی جانے لگا، اس سے بات کرنے کے مواقع تلاش کرنے لگا، اس کا زیادہ سے زیادہ وقت لینے کے بہانے ڈھونڈنے لگا، اور وہ ہمیشہ ہی اس سے ایک طرح سے ڈیل کرتی تھی، احترام اور عزت کے ساتھ، مگر ریزرو اور دور۔ وہ خوبصورت نہیں تھی، شکل و صورت میں وہ محض واجبی تھی، رنگت بھی گندمی مائل تھی، بال خوبصورت تھے، مگر نہ وہ بننے سنورنے کی شوقین تھی، نہ وہ کسی سے بے وجہ بات کیا کرتی تھی۔ زیور کے نام پہ وہ صرف ناک میں نتھ پہنا کرتی تھی، شاید اسے اپنی ناک بہت عزیز تھی۔ وہ بہت اچھی تھی، یا پھر اسے لگتی تھی، محبت کرنے والی، مگر مضبوط، دبنگ اور کبھی کبھی ذرا ضدی۔ نرم لہجے میں سخت باتیں کر جاتی تھی، قلم سے کاغذ پہ لکھتے لکھتے کسی بے معنی بات پہ وہ بس ایک ابرو اٹھا کر اسے دیکھتی اور پھر واپس کام کرنے لگ جاتی، اور اس کا یہ انداز سامنے والے کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیتا تھا۔ وہ دل کی اچھی تھی، مہربان اور نرم سی، اس میں ہر وہ خوبی تھی جو اس جیسے مرد کو متوجہ کرتی، مگر وہ اس معاشرے کا مرد تھا جس کے لیے اپنی عزت اور عزت کا بھرم ہر شے سے اوپر تھا، کیونکہ آخر میں وہ تھی تو بیگم ولایت کے خاندان سے نہ۔ قصوں کہانیوں اور فلموں میں محبت کی شادیاں سحر انگیز لگتی ہوں گی، حقیقت اس سے مختلف تھی۔ وہ ابھی اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ جو بھی سنتا آگے سے کہتا، اچھا، وہ دونوں ایک یونیورسٹی میں ساتھ ساتھ، اور اس سے آگے کی معنی خیز مسکراہٹیں اور آنکھوں کی چمک۔ فارس کی طبیعت کو یہ گوارا نہ تھا۔ بہت سالوں کی ریاضت کے بعد، کتنے اسباق سیکھ کر اور کتنی اذیت کاٹ کر، وہ وارث اور ندرت ایک خاندان بنے تھے۔ وہ بالآخر ان کے خاندان میں دوسری بیوی کا بیٹا نہیں، بلکہ ندرت اور وارث کا بھائی سمجھا جانے لگا تھا۔ وہ اس عزت پہ حرف بھی نہیں آنے دینا چاہتا تھا، سو اس نے تاخیر کی، اور پھر وہ تاخیر کرتا گیا۔ یونیورسٹی چھوڑنے کے کچھ عرصے بعد وہ عزت سے اس کے لیے رشتہ بھجوا دے گا۔ منگنی، شادی، اپنے شہر میں پوسٹنگ، متوقع ترقی، اچھی جاب، بچے۔ فارس قاضی کی زندگی کی ساری ترجیحات اس کے ساتھ تھیں، بہت ہی صفائی اور سلیقے سے آراستہ اور مرتب شدہ۔ اوکے جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور اینڈنگ تو بڑی کیوٹ تھی۔ فارس بڑا اچھے اس کے خواب تھے پسند کرتا ہے لیکن بتا نہیں سکتا، اس کی اپنی ریزنز تھی، یہ وجہ تھی، ٹھیک ہے، سالڈ ریزنز تھی۔ ایک تو یہ کہ اس کی جو اماں ہیں زمر کی، وہ تھوڑی سی اس کی بھابھی کے ساتھ نہیں ان کی بنتی تھی، اپنی بہو کے ساتھ، تو اور فارس انہی کا بھائی تھا، اور اس کو اپنا خاندان بھی نہیں بکھیرنا تھا، اس کو ان کے ساتھ ہی رہنا تھا، اور اگر لو میرج ہو بھی جاتی تو سب دوسری نظر سے دیکھتے، اچھا ان کا افیئر چلا تھا یہ وہ، تو اس نے سوچا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد پھر میں یہ رشتہ بھجوا دوں گا۔ خیر، بہت سے لوگ ایسے انتظار کرتے رہ جاتے ہیں کہ ہم سیٹل ہو جائیں پھر بھجوا دیں گے، ہم تھوڑا سا نا یہ چیز سیٹ ہو جائے پھر ہم اظہار کر دیں گے، پھر رشتہ بھجوا دیں گے۔ لیکن ان کی اس دیری میں لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اکثر، کیونکہ آپ نے اس کو بتایا نہیں ہوا، آپ نے اسے یہ نہیں کہا ہوا میرا انتظار کرو، آپ نے کچھ بھی کوئی کمٹمنٹ نہیں دی ہوئی، کچھ بھی نہیں دیا ہوا، تو وہ لڑکی کیوں آپ کے انتظار میں بیٹھے گی خواہ مخواہ میں، ہے نا؟ تو یہ آج کل بہت ہوتا ہے، آج کل لڑکوں کا یہ بہت ایشو میں نے سنا ہے کہ یہ ہے تو یہ ہے کہ کسی سے تم پیار کرو تو پھر اظہار کرو، کہیں نہ پھر دیر ہو جائے۔ جی ہاں، اپنی فیملی کو انوالو کر لینا چاہیے ٹائم کے ساتھ۔ تو دیکھیں، اب زمر کا رشتہ ہو جاتا ہے کہیں پہ، اب جب کسی کے ساتھ رشتہ ہو جاتا ہے یا بات چلنے لگ جاتی ہے تو پھر آپ اس میں ٹانگ نہیں نہ اڑا سکتے، پھر وہ بھی نہیں اڑاتا، ٹھیک ہے بھائی صحیح ہے، سائڈ پہ ہو جاتا ہے، تو یہ بات ہے۔ اور کیا تھا اس ایپیسوڈ میں؟ ہاں، ہاشم خاور بھی صاحب اس سے جنوں گے شادی کے ساتھ تو نہیں مل گیا، کیا پتا اسی کے ساتھ رہ رہا ہو یا درمیان میں کوئی شیشے کی دیوار ہو خاور بیچارہ صحیح پھنسا ہے اتنا اچھا تھا ہاشم کے، اتنے کام آتا تھا، لیکن اس نے بھی کیے تو کتنے برے برے کام ہیں،
تو اس نے اصل میں مارا تو اسی کے وارث کو مارا تھا نا. ہاشم نے تو کہا تھا کہ نہیں مارنا, نہیں اس کو تکلیف نہیں دینا, لیکن اب ہو گیا تھا پنگا تو اس نے مارنا پڑ گیا, لیکن اصل میں مارا تو خاور نہیں تھا. تو خاور انکل پھنس گئے. اور کیا ہوا ہے, ہاشم پھنس گیا. ہاشم بھی اتنا بس اس کو جو دکھایا گیا کہ ہاں یہ پوائنٹس ہیں, ان کا آپس میں رابطہ تھا, خاور نہیں مارا تو اس نے مان لیا. اور سعدی کو کہتے کہ میں اب کیا کروں میری, اچھا وہ سعدی بھی پھر اسے صحیح سے سمجھاتا ہے, ایسا تھوڑی ہے کہ آپ رو اللہ جی مجھے معاف کر دیں اور ختم ہو گیا سارا کچھ اور آپ اپنی نارمل لائف شروع کر دیں اور آپ کے جو پچھلے سارے گناہ ہیں وہ ختم ہو جائیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے, پھر آپ کو بہت کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں, پھر اچھے راستوں کی طرف نکلنا پڑتا ہے. پھر جو آپ نے اتنا کچھ میس پھیلایا ہے, اب ظاہری بات ہے وہ سارا تو نہیں ٹھیک ہو سکتا, لیکن آپ کوشش تو کر سکتے ہو. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہاشم جیسی پرسنالٹی کوشش کرے گی کچھ اچھا کرنے میں, لوگوں کے سامنے جھک جائے یا اپنے جرم کا اعتراف کرے یا کچھ بھی ایسا کرے, لیکن اسے اندر سے بے چینی ہے. اور جواہرات, ہاں وہ اپنی میں مقبول ہونا چاہتی ہوں, ٹھیک ہے بھائی, اپنے ہسبینڈ کو ٹپکا دیے اور اوروں کو پھنسا دیے, اب تو مقبول ہو. یہی تو بات رہ گئی تھی آخر میں, یہی تو کسر رہ گئی تھی کسرے کا ہردار میں. اچھا ایک یہاں پہ کہیں پوائنٹ تھا کہ خاور کے بارے میں جب بتا رہے تھے کہ اس کی آنکھیں پتہ نہیں کیسی ایرانی تھیں, کون سی تھیں, تو یہاں پہ آبدار کے جو ہیں بابا ہیں, آبدار کی اماں تھی وہ بھی ایرانی تھی, ہے نا, یہ اس کی نانی تھی, دادی تھی میرے خیال سے. جو ہارون عبید ہے اس کی والدہ ایرانی تھی, تو شاید ان کا بھی کوئی آپس میں لنک شنک کو کوئی کزن شزن نکل آئیں, ہے نا. اور ہاں زمر نے اعتراف کر لیا ہے زمر نے اعتراف کر لیا ہے کہ میں غلط تھی, اور بڑے اچھے سے کیا. ظاہری بات ہے اتنے لوگوں کے سامنے جب تم نے اس پہ الزام لگایا تھا, اب اتنے لوگوں کے سامنے پھر اعتراف بھی کرے بندہ, یہ اچھا کیا زمر نے. اور اب فارس کے بھی اپنے پرانے جو خواب ہیں جو اس کے تھے وہ یاد آ رہے ہیں, تو مطلب ہم کچھ اچھا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آگے. اوکے جی, دعاؤں میں رکھیں یاد. اللہ حافظ.